کرنا چاہتا ہوں کہ پراپرٹی میں کوئی بھی مطلب کام جو ہے وہ بغیر رشوت دیے نہیں نکلتا، تو اگر اپنا جائز حق لینے کے لیے رشوت دینا پڑے اور کام نکلوانا پڑے تو اس کے متعلق آپ شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیں، لوگ جسے جائز حق سمجھتے ہیں وہ جائز حق ہوتا نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کروں، خاص طور پر پوش علاقوں میں پلاٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں، کروڑوں کے پلاٹ ہوتے ہیں، چلو لاکھوں کے پلاٹ لے لیں۔ اب پلاٹ کی ڈیلنگ ہوئی ہے 50 لاکھ روپے کی، اور جب محکمے میں جائیں گے، متعلقہ محکمے میں، وہاں جا کر جب کاغذات بنوائیں گے تو یہ شو کریں گے کہ ہمارا معاہدہ 10 لاکھ روپے میں ہوا ہے، ہم نے 10 لاکھ روپے کی یہ پراپرٹی خریدی ہے، اور وہ آفیسر تھوڑا اعتراض کرے گا تو اسے پیسے دے دیں گے۔ یہ ان کا حق کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ حق کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ صحیح۔ گورنمنٹ جو ٹیکس لیتی ہے، گورنمنٹ کا ٹیکس لینا ایک جائز کام ہے۔ ریاست ہے، ریاست جو ہے وہ جو لوگ رہتے ہیں ریاست کے اندر، ان لوگوں کے بہت سارے حقوق ریاست کے اوپر ہوتے ہیں، جیسے ان کی جان و مال کی حفاظت۔ صحیح۔ یہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو جان و مال کی حفاظت کے لیے ریاست جو ہے اندرونی جو سیکیورٹی ہے اس پر بھی اربوں روپیہ خرچ کرتی ہے، جو بیرونی سیکیورٹی ہے اس پر بھی اربوں روپیہ خرچ کرتی ہے۔ پھر ریاست کے ذمہ فلاحی کام ہے، صحیح۔ بڑے بڑے ہاسپٹل جو ہیں، جیسے کراچی میں جنا ہاسپٹل ہے، سول اسپتال ہے، یہ گورنمنٹ چلا رہی ہے، ریاست چلا رہی ہے۔ یہاں فری آف کاسٹ لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے، لوگ روزانہ ہزاروں لوگ مستفیض ہوتے ہیں۔ تو یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ٹیکس وہ واحد ذریعہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے جتنے بھی اخراجات ہیں، سب سے زیادہ جو گورنمنٹ کو آمدنی ہوتی ہے وہ ٹیکس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ٹیکس دینا جو ہے وہ کوئی ظلم ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹیکس لینا ایک ریاست کا حق ہے، صحیح۔ اور لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ریاست جائز طور پر لوگوں کے اوپر مقرر کرتی ہے اس کو پورا کریں۔ ٹھیک ہے۔ اب ہر جگہ کھانچا لگانا ہے جناب، آپ نے باہر سے مال منگانا ہے تو اوور بلنگ کرنی ہے۔ صحیح۔ مال منگایا 1 کروڑ کا اور بل شو کیا ہے 20 لاکھ روپے کا، اب پورٹ پر اگر اعتراض ہوتا ہے تو آپ رشوت دے دیں گے، پھر یہ کہیں گے جی ہم تو اپنا حق بچانے کے لیے دے رہے ہیں۔ کون سا حق ہے بھائی آپ کا؟ آپ تو یہاں ظلم کر رہے ہیں، آپ وہ کام کر رہے ہیں جس سے پورے معاشرے پر جو ہے وہ زد پڑ رہی ہے، پورے معاشرے میں اب تری پیدا ہو رہی ہے۔ ریاست کمزور ہوگی تو معاشرہ کمزور ہوگا، ادارے کمزور ہوں گے، فلاحی کام متاثر ہوں گے۔ آج دیکھ لینا کراچی کے اندر فلاحی اداروں کی ایمبولینسیں آپ کو نظر آئیں گی، حکومتی ایمبولینسیں کہیں بھی نظر نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ ریاستی ادارے کمزور ہو چکے ہیں۔ تو اس کے کمزور ہونے میں ایک بنیادی جو وجہ ہے، یہ عوام الناس ٹیکس پراپر نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے۔ تب لاکھوں کمائیں گے، کروڑوں کمائیں گے، ٹیکس نہیں دیں گے۔ تو رشوت کی بات چلی تھی، اصل سوال رشوت کے متعلق تھا۔ تو یہ کہہ دینا کہ جی ہم تو اپنا حق بچانے کے لیے رشوت دے رہے ہیں، یہ قاعدہ ضرور ہے کہ جہاں آپ پر ظلم ہوا اور آپ کا ایک ثابت شدہ حق ہے، مثال کے طور پر آپ کی جو ہے وہ درخواست منظور ہو چکی ہے، گیس کنیکشن لگنا ہے، کاغذات پورے ہیں، لیز مکمل ہے، لگ کے ہی نہیں دے رہی، آپ کا ایک حق ہے، آپ لکڑیاں نہیں جلا سکتے۔ فلیٹ میں کیسے لکڑیاں جلائیں گے؟ کوئی گاؤں دیہات میں رہتے ہوں، کھلے چوڑے گھر ہوں، دھواں نکلنے کی جگہ ہو تو لکڑیاں جلانا بھی ممکن ہے۔ ایک فلیٹ میں رہنے والا کیسے لکڑیاں جلائے گا؟ تو یہ وہ صورت ہوتی ہے جہاں ایک ثابت شدہ حق کا معاملہ ہے، تو یہاں دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا، لینے والا گناہ گار ہوگا۔ لیکن بہت ساری وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں ہم صرف ایک ذاتی مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک دعویٰ کرتے ہیں، ایک ذاتی فائدہ اور ایک خواہش نفسانی کے تحت ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ ظلم نہیں ہو رہا ہوتا، خود آپ حق دبا رہے ہوتے ہیں۔ تو غور کیا جاتا ہے اس میں، یہ نہ ہو کہ آپ ایک کام کو صحیح کرتے کرتے غلط کام میں پڑ رہے ہوں۔